اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین السلام علیکم۔ جیسا کہ آپ لوگوں نے ملاحظہ فرمایا کہ ہم اپنی پچھلی ویڈیو کے اندر قیامت کی نشانیوں کے بارے میں ذکر کر رہے تھے اور دنیا کیسے فنا ہوگی اور دنیا کے فنا ہونے سے پہلے کون کون سی نشانیاں ظاہر ہوں گی ان کا ذکر کر رہے تھے۔ تو ہم آگے بڑھتے ہیں انہی نشانیوں کی طرف۔ دنیا کے فنا ہونے سے پہلے دجال رونما ہوں گے اور وہ سب دعویٰ نبوت کریں گے۔ حالانکہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ نبوت کا سلسلہ ختم ہو چکا ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر، اور آپ لوگ نوٹ کر رہے ہیں کہ آج کل کے دور میں ہر دوسرا انسان، دوسرا نہیں تو ہر پڑھنے لکھنے والا جو تھوڑا سا علم حاصل کر لیتا ہے وہ نبوت کا دعویٰ کرنے کو تیار ہو جاتا ہے۔ حالانکہ نبوت کا سلسلہ آج سے کئی ہزار سال پہلے ہمارے آقا سرور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر ختم ہو چکا ہے۔ اس کے بعد جو اگلی نشانی ہے وہ کیا ہے؟ مال کی کثرت ہوگی۔ تو آپ نوٹ کر سکتے ہیں کہ آج کل بلینئر کا دور چل رہا ہے اور ہر کوئی مال کمانے کی خاطر اپنا سب کچھ قربان کر رہا ہے، اپنی انرجی سرو کر رہا ہے، اپنے رشتوں کو چھوڑ رہا ہے۔ تو یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ایک ہے۔ ملک عرب میں کھیتی اور باغ اور نہریں ہو جائیں گی، یہ بھی ایک نشانی ہے۔ آپ نوٹ کر سکتے ہیں مڈل ایسٹ کے اندر، عرب ممالک کے اندر اب یہ چیزیں عام ہو رہی ہیں۔ حالانکہ پہلے وہاں صحرا ہوا کرتے تھے، پہاڑ ہوا کرتے تھے، وہاں نہریں نہیں ہوا کرتی تھیں، تو اب یہ سب چیزیں وہاں بن رہی ہیں۔ تو اس کا مطلب واضح ہے کہ ہم لوگ قیامت کی طرف بڑھ رہے ہیں اور دنیا فنا ہونے والی ہے۔ اگلی نشانی یہ ہے، دین پر قائم رہنا اتنا دشوار ہوگا جیسے مٹھی میں انگارہ لینا۔ اور یہ بات تو آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں کہ آج کل کے دور میں دین پہ قائم رہنا کتنا مشکل ہو چکا ہے۔ اگر آپ کوئی بات اسلام کی لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں تو آپ کا مذاق اڑایا جاتا ہے۔ حالانکہ دین ایک ایسی چیز ہے اور دین زندگی گزارنے کا ایک ایسا راستہ ہمیں بتاتا ہے کہ اگر ہم اپنی زندگی دین کے مطابق گزار لیں تو ہم دنیا میں بھی کامیاب ہو سکتے ہیں اور آخرت میں بھی ہم کامیاب ہو سکتے ہیں۔ ایک بزرگ کا قول آپ کو سناتا ہوں کہ دین میں ایک وقت ایسا آئے گا دین اسلام میں کہ جب نیکی مشکل ہو جائے گی اور بدی عام ہو جائے گی، تو ان کی ایک مثال دی انہوں نے کہ نیکی کرنا یوں ہوگا کہ جیسے پہاڑ کے اوپر چڑھنا، ہر قدم کے بعد اگلا قدم اور مشکل ہوگا لیکن ہر قدم کے بعد آپ کو بلندی ملے گی، اور برائی اتنی آسان ہو جائے گی جیسے پہاڑ سے اترنا۔ آپ ایک قدم اٹھائیں گے، باقی قدم اپنے آپ اٹھتے جائیں گے۔ تو آج وہ دور آ چکا ہے اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ دین پہ قائم رہنا کتنا مشکل ہو چکا ہے۔ اگلی نشانی میں آپ کے سامنے ملاحظہ فرماتا ہوں، زکوٰۃ دینا لوگوں پر گراں ہوگا کہ اس کو تاوان سمجھیں گے۔ آج آپ لوگ نوٹ کر رہے ہیں کہ سرمایہ دار لوگ کنجوس ہو چکے ہیں۔ پہلے زمانے میں جب اسلام عام تھا تو زکوٰۃ کی کثرت ہوا کرتی تھی اور لوگوں کی بیٹیوں کی عزتیں محفوظ ہوا کرتی تھیں۔ جب سے لوگوں نے مال کو چھپانا شروع کر دیا تو آج غریب کی بیٹیوں کی عزت پامال ہو چکی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں یہ سمجھ بوجھ عطا فرمائے کہ اگر ہم زکوٰۃ دیں گے اس کا ہمیں دنیا میں بھی فائدہ ہوگا اور آخرت میں بھی فائدہ ہوگا۔ دنیا کے فنا ہونے کی اگلی نشانی یہ ہے، علم دین پڑھیں گے مگر دین کے لیے نہیں۔ آج آپ نوٹ کر رہے ہیں، میں بڑی معذرت کے ساتھ یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ کچھ مسلک کے لوگ دین کی تعلیم اس لیے حاصل کرتے ہیں کہ وہ دنیا کما سکیں، حالانکہ یہ ہرگز ایسا معاملہ نہیں ہے۔ دین کی قدر ان سے جا کے پوچھیں جن کو آخرت کے بارے میں پتہ ہے۔ اگر آپ دیندار بن کر بعمل طریقے سے زندگی گزاریں گے تو آپ کو آخرت میں ثمر ملے گا جنت کی شکل میں۔ ماں باپ کی نافرمانی عام ہو جائے گی۔ یہ آپ لوگ خود دیکھ سکتے ہیں کہ ہم لوگ کتنے ماں باپ کے فرما بردار تھے اور ہماری آنے والی نسلیں کتنی نافرمان ہو چکی ہیں۔ آج کل کی جو دنیاوی تعلیم ہے، آج کل کی تعلیم لوگوں کے اندر شعور بیدار نہیں کر رہی کہ والدین کا کتنا احترام ہے۔ آج کل کا نوجوان اپنے والدین کی عزت نہیں کرتا،
تو یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ مسجد میں لوگ چلائیں گے، حالانکہ اسلام کے اندر مسجد میں بہت زیادہ احترام سکھایا گیا ہے۔ آج آپ نوٹ کرتے ہیں کہ جب آپ مسجد میں کبھی چلے بھی جائیں نماز پڑھنے، تو وہاں کے جو لوگ، جو متولی حضرات ہیں، جو انتظامیہ ہیں، وہ اونچا اونچا بول رہے ہوتے ہیں۔ میں آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ بیان کرتا ہوں اپنی ذاتی زندگی کا۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے شرف بخشا اور میں نے عمرہ کی سعادت حاصل کی۔ جب میں مسجد نبوی میں گیا تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے میں نے ریاض الجنہ میں 2 نوافل عطا کیے، اور جب میں نوافل پڑھ کے باہر آیا تو میں خوشی سے اپنی خوشی کا اظہار کر رہا تھا اپنے دوست کے ساتھ، تو فوراً ایک آدمی آیا اور اس نے کہا، یا حاجی، اپنی زبان میں کہا، حاجی یہاں اونچا مت بولو، یہ آپ کے لیے یہاں خاموشی کا مقام ہے۔ اسی طرح ایک حدیث بھی ہے، اللہ نے فرمایا، اے صحابہ، جب تمہارے درمیان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات موجود ہو تو اپنی آوازیں پست رکھو۔ تو مسجد اللہ کا گھر ہے، اور مسجد میں ہمیں سکون سے بیٹھنا چاہیے اور اللہ کی عبادت کرنی چاہیے، نہ کہ ہمیں چلانا چاہیے۔ تو آج کل آپ دیکھ رہے ہیں کہ مسجد میں جب چلانا شروع ہو جائے گا تو قیامت قریب ہو جائے گی۔ تو یہ بھی نشانی ہمیں بتا رہی ہے کہ قیامت قریب ہے اور دنیا فنا ہونے والی ہے۔ اگلی نشانی یہ ہے، گانے باجے کی کثرت ہوگی۔ یہ مجھے بتانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہر بندہ گانا کثرت سے سنتا ہے، اور لوگوں کا گزارا ہی نہیں ہے موسیقی سنے بغیر۔ ایون کہ کوئی کام بھی کر رہے ہوتے ہیں تو کانوں میں ہینڈ فری کا استعمال عام ہے، اور اس کو انہوں نے اپنی زندگی کا لازمی عمل بنا لیا ہے۔ قیامت کی نشانیوں میں سے اور دنیا کے فنا ہونے کی نشانیوں میں سے اگلی نشانی یہ ہے، اگلوں پر لوگ لعنت کریں گے، ان کو برا کہیں گے۔ مطلب عزت نہیں کریں گے لوگ، اور لوگ دوسروں کو ہمیشہ غلط ثابت کرنے کی کوشش کریں گے۔ درندے، جانور آدمی سے کلام کریں گے، جوتے کا تسمہ کلام کرے گا، اس کے بازار جانے کے بعد جو کچھ گھر میں ہوا بتائے گا، بلکہ خود انسان کی ران اس سے خبر دے گی۔ یہ ایسی نشانیاں ہیں کہ جو کہ نمودار ہو رہی ہیں، لیکن ابھی کھل کے عیاں نہیں ہوئی۔ اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جادو کا زور آ جائے گا، اور یہاں جادو ٹونا عام ہو جائے گا۔ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک آخری نشانی جو میں اس ویڈیو میں بیان کرنا چاہتا ہوں وہ بڑی اہم ہے۔ ذلیل لوگ جن کو تن کا کپڑا، پاؤں کی جوتیاں نصیب نہ تھیں، بڑے بڑے محلوں میں فخر کریں گے۔ مطلب دولت ان لوگوں کے پاس آ جائے گی جو کبھی بڑے غریب ہوا کرتے تھے، ان کے پاس پاؤں میں جوتی نہیں ہوا کرتی تھی۔ تو جب آپ دیکھیں گے اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو نوازنا شروع کر دے گا، اور ان کو بڑے بڑے محلات مل جائیں گے اور وہ فخر کریں گے، تو سمجھ لیجئے گا کہ قیامت قریب ہے اور دنیا فنا ہونے والی ہے۔ میں نے آپ کو جتنی بھی نشانیاں بتائی ہیں، آپ ان سب کو اپنے آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ہمارے ارد گرد موجود ہیں۔ تو ہمیں ان نشانیوں سے سبق سیکھنا چاہیے اور اپنی زندگی میں برائیوں سے بچنا چاہیے اور نیکی کی طرف رغبت کرنی چاہیے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک اور دولت عطا فرمائی ہے کہ ہماری زندگیوں میں ماہ رمضان کا مہینہ آنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ماہ رمضان کے اندر اتنی نیکیاں حاصل کر لیں کہ ہمارے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جائیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں نماز کی رمضان کی عبادتوں کی بدولت آنے والی زندگی میں بھی باعمل بنائے۔ بہت شکریہ۔